السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر امجد چیمہ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہے، فیس بک پیج کے ساتھ بھی آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس وقت ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی نہ صرف فیصل آباد کی اب پنجاب کی بھی بہت بڑی شخصیت بن چکی ہیں۔ کپتان عمران خان نے ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کیا ہے، اور ٹرسٹ کیوں نہ کرتے، اس لیے کہ 1996 سے لے کر اب تک یہ شخصیت جو ہے وہ کپتان کے ساتھ رہی ہیں، اور بالکل دمنگ انداز میں رہی ہیں ساتھ۔ اور اس وقت ہمارے پاس ہماری یہ سعادت ہے کہ وہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب یہ پنجاب کے نائب صدر ہیں جناب سجاد حیدر خان صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم سب سے السلام۔ پہلے تو آپ کو مبارکباد جی، شکریہ جی، کپتان نے آپ کو بہت بڑا عہدہ دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ کپتان نے آپ کو بہت بڑا عہدہ دیا ہے، نائب صدر پنجاب بنایا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ گزارش ہے جی کہ ایک کارکن کے لیے یہ بہت بڑی آنر ہوتی ہے کہ جب اس کی لیڈرشپ جو ہے، اس کا قائد جو ہے، اس کا چیئرمین جو ہے، جب اس کو اکنالج کرے، تو یہ میں سمجھے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے صدقے سے مجھے اس بات عمران خان صاحب کے اعتماد پر پورا اترنے کی اس کا صلہ مجھے دیا ہے، تو میں آپ کی وساطت سے عمران خان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ ایک سیاسی گھرانہ بھی ہیں، آپ نے سیاست کے اتاؤ چڑھاؤ کافی دیکھے ہیں، لوگوں کو اترتے بھی دیکھا ہے، لوگوں کو وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھے بھی دیکھا ہے، سیاستدان بھی دیکھے ہیں۔ تو آپ جب سے کپتان نے پارٹی بنائی ہے 1996 سے لے کر کپتان کے ساتھ ہیں، تو آپ نے فوری طور پر کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ بہت بڑے لیڈر ہیں، یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، تو آپ نے ان کے اندر کیا دیکھا کہ اب تک آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں؟ اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں۔ اس سے پہلے پاکستان میں سیاست کے میدان میں میری فیملی جو ہے انٹروڈیوس رہی ہے کہ ایم این اے شپ بھی رہ چکے ہیں بزرگ پیپلز پارٹی کے دور میں۔ بھٹو صاحب نے انہوں نے 2 دفعہ ٹکٹ دیا، 70 میں، پھر 77 میں بھی ٹکٹ دیا۔ میرے بڑے بھائی جو ہے انہوں نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، دوسرے نمبر پہ آئے تھے۔ میں کارپوریشن کا میونسپل کونسل رہ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابیاں دی ہیں، لگاتار میں کونسل رہا ہوں کارپوریشن کا۔ تو جب خان صاحب نے یہ 96 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، تو یقین کیجئے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ چلو ایک نئی پارٹی بنی ہے، اور اس میں لیڈر میں جذبہ ہے پاکستان کی خدمت کرنے کا، اور نیشنلسٹ آدمی ہے۔ تو خان صاحب کا جو تحریک انصاف کا بنانا، پھر اس پر اپنا منشور پیش کیا، تو میں اس دن سے ان کے اس بات پر قائل ہو گیا تھا۔ میری پھر ملاقات ہوئی خان صاحب سے، تو خان صاحب کو میں نے دیکھا وہ نہ ڈر، بہادر، اور سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی کے آگے وہ جھکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبی ہوتی ہے کسی انسان میں کہ اور اللہ تعالیٰ سے ان نعمتوں سے نوازا ہو۔ حالانکہ دنیا میں خان صاحب کو جو عروج خان صاحب کو ملا ہے، اور بھی بہت سارے کھلاڑی ہیں دنیا میں جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہیں یا مختلف گیمز میں حصہ لیتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ان کے الگ مثال ہیں یہ پوری دنیا میں کہ جنہوں کرکٹ کے میدان سے یہ شروع ہیں، پھر یہ سوشل ویلفیئر میں آ گئے، اور سوشل ویلفیئر میں آ کر انہوں نے اپنا لوہا منوایا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا شوکت خانم ٹرسٹ بنا کے دکھا دیا کینسر کا، پھر اس کے بعد انہوں نے نمل یونیورسٹی بنا کے دکھائی، پھر جب خان صاحب سیاست میں آئے ہیں تو بالکل پاکستان کی روایات، سیاسی روایات سے ہٹ کر انہوں نے کام کیے، اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی، پرائم منسٹر بن گئے۔ تو یہ باقی جو سیاسی اس وقت جو پاکستان کے سیاستدان ہیں یا سیاسی جماعتوں کے جو رہنما یا قائدین ہیں، میں ان کو تو ان کے سامنے دوسری پارٹیوں کو میں قائد نہیں سمجھنے مجھے شرم آتی ہے انہیں قائد کہتے ہوئے، کہ جو اللہ تعالیٰ جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اپنا پاکستان کی قوم کے لیے محسن بنا کر بھیجا تھا،
اسی طرح کا وہی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عمران خان کو بھی بڑی خوبیوں سے نوازا ہوا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ خان صاحب جو قاعدہ ان کا ویژن تھا، جو ان کا مشن تھا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، یہ وہ شخصیت جو اسے آگے لے کر چل سکتی ہے۔ اچھا، آپ نے ایک بات کی ہے، اس میں سے میں بات نکالتا ہوں. تو کپتان نے جب پارٹی بنائی تھی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا لفظ بولا تھا. جی جی بالکل تو مسلسل وہ بولتے رہے ہیں، یہ کبھی لفظ وہ بھولے نہیں ہیں. جی اقوام متحدہ میں تقریر ہو تو وہاں پہ بھی یہ اور جی یوں یہ آیت جو ہے جی وہ جی کپتان کی ایک شناخت بن گئی. موٹو اور اب یہی آیت جی کپتان کی اس قدر شناخت بنی ہے جی جی کہ جب کوئی بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے ہاں جی تو اگلا جواب دینے والا فوراً سمجھ جاتا ہے سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اب سمجھ کے بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ یہ سوال جہاں سے آیا ہے نا جی اس کا جواب دینا جو ہے نا میرے لیے مشکل ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیں یہ اس سے کہ ان کو اپنے دین کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ان اس سے اندازہ لایا ان کو کتنی عقیدت محبت ہے کہ انہوں نے اپنا موٹو جو ہے نا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین رکھا ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہر فورم پہ انہوں نے نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ لوگ تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے پہلے شرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ پڑھ کے آتے نہیں ہیں، انگریزوں کو بسم اللہ نہیں آتی بسم اللہ پڑھ تقریر شروع کریں. لیکن خان صاحب نے ماشاءاللہ ایک ایسی انوویشن قائم کی کہ انہوں نے اب خان صاحب کی پیروی کرتے اب لوگوں نے تقریر اپنی بسم اللہ سے شروع کی ہیں. تو جس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو قرآن پاک کی اتنی مبارک صورت کے حصہ ہے آیت کا، تو اس کی برکت ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس کی برکت کا ہی اثر ہے کہ اس وقت لوگوں کے دلوں میں خان صاحب جو ہیں وہ سمائے ہوئے ہیں. جی بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی برکت سے یہ اچھا ایک یہیں سے میں بات اٹھاؤں گا کہ ہم میری جو ایج کے حساب سے ہم نے بہت سارے مفتیان کو سنا، علماء کو سنا، جی جو خان صاحب نے ہمیں اس ترجمے کا مفہوم بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے. تو یقین جانے میں نے اتنی تشریح اور اتنی یہ سمجھ آنے والی بات جو ہے نا کہ خوف کے جو خوف ہے، جو جب خوف نکل جاتا ہے خوف کے بوتے جو ہیں توڑ دیا جاتا ہے تو پھر یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے. جی تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اتنی بڑی بات اور انہوں نے سمجھا کے چھوڑ دی لوگوں کو؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا نا جی کہ آپ نے مختلف مبلغین سے یا اسکالر سے سنتا رہا ہوں اس طرح کے معاملات جو ہیں، لیکن وہ اتنی لوگوں کو اپیل نہیں کر رہی تھی باتیں، ان کی سن لیتے تھے لوگ، لیکن جس طرح بس سن لیا بات، مسجد خطبہ سنا، باہر آئے کچھ زندگی میں اور زندگی معاشرے کے طور پر اپنے بسر کرنے شروع کر دی. لیکن جب آدمی جو سچا آدمی ہو نا، مخلص ہو، جو اس کے دل سے جو بات کہتا ہے نا وہ اثر انداز کرتی ہے. جب صاحب نے لا الہ الا اللہ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اپنی تقریر میں بار بار اس کو لوگوں کو سمجھاتے رہے، اس کا مفہوم بتاتے رہے، پھر اس کا جب عملی طور پر بھی انہوں نے مظاہرہ کیا تب لوگوں کو اس بات کی سمجھ لگی کہ واقعی لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے عملی زندگی میں ہم کس طرح ان کا پیروی کر سکتے ہیں، اس کو اپنا سکتے ہیں. اچھا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک دفعہ الجزیرہ نے انٹرویو کیا تھا تو کپتان نے اس انٹرویو کے اندر بہت ساری آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح بتائی تھی. تو اس جو انٹرویو پہ عرب ممالک کے نوجوانوں کے کمنٹس آئے تھے وہ ملینز میں آئے تھے، اور ملینز میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو سارا قرآن پاک کے بتا رہا ہے، یہ تو عالم اسلام کا لیڈر ہے. جی تو آپ کیا کہیں گے اس میں یہ کر رہا ہوں نا جی کہ جب آدمی اپنے کو دل سے بات کرے تو بات ہو حق اور سچ کی، وہ اثر انداز کر جاتی ہے. تو جن لوگوں نے بھی ان کو میڈیا پہ سنا ہے، خان صاحب کو ان کی تقریریں سنی ہیں یا ان کا ویژن کو انہوں نے دیکھا یا سنا انہوں نے، تو لازمی لوگوں پر جو جیسا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا کہ حق اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہے، اور حق پہ رہنا اور اس کو اپنا اس کی بات کرنی اور پھر اپنے اس کی صحیح ترجمانی کرنی. تو جب آپ عملی طور پہ آپ کریں گے نا تبھی آپ اس کا اثر انداز لوگ جو بالکل فالوور صاحب بنتے ہیں. یہ بتائیں کہ
آپ پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے پہلے صدر ہیں، یعنی 1996 کے پہلے صدر ہیں. جی اس کے علاوہ آپ کو کون کون سے عہدے پہ پارٹی نے رکھا؟ میں نے جب پارٹی جوائن 96 میں پارٹی جوائن کی تھی تو تبھی مجھے انہوں نے ڈے فرسٹ سے ذمہ داری دے دی تھی. اس کے بعد 97 میں الیکشن آیا، حالانکہ اس وقت ہماری پارٹی کو بنے ابھی سال بھی نہیں ہوا تھا پارٹی بنی ہوئی، تو 97 کا الیکشن آ گیا، تو اس میں بھی مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے ایم پی اے کا ٹکٹ الاٹ ہوا تھا. پھر وہ آپ کو پتہ ہے الیکشن نئی پارٹی تھی، پھر کتنا لوگوں نے رسپانس اس کو دیا. بعد میں اللہ کا فضل ہے کہ 96 سے لے کے میں جب سے میں نے جوائننگ کی ہے، میں 11 سال تک پاکستان تحریک انصاف کا ضلع اور سٹی کا صدر رہا ہوں، مختلف مراحل مسلسل لگاتار؟ جی اس پوسٹ پہ کام کرتا، پوزیشن میں کام کرتا رہا ہوں میں. اس کے بعد ہمارا جب یہ پارٹی برسر اقتدار آئی ہے 2018 میں، تو مجھے ڈی آر سی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کا چیئرمین اپوائنٹ کیا گیا. اس کے بعد پھر مجھے 2019 میں ڈسٹرکٹ کے صدر کی ذمہ داری دی گئی. پھر اس کے بعد مجھے ریجن میں جوائنٹ سیکرٹری کو کام کرنے کا موقع ملا، کیونکہ یہ جتنے یہ عہدے جو ملتے تھے وہ صرف یہ نہیں تھا وہ خانہ پوری تھے، وہ کارکردگی دیکھتے تھے یا وابستگی دیکھتے تھے، یا اس کا دیکھتے تھے کہ اس کا یہ پارٹی کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ دیکھتے تھے. تو اس طرح پھر آپ کے اس کے بعد مجھے آپ یہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری بنایا گیا ریجن کا، ویسٹ پنجاب ریجن کا. جی تو اب اللہ کا شکر ہے اب انٹر پارٹی الیکشن ہوئے ہیں، اور اس میں جو خان صاحب نے جو پینل تشکیل کروایا ان کی منظوری سے، ان کی ریکمنڈیشن سے، اس پینل میں پنجاب کی جو تنظیم ہے اس وائس پریزیڈنٹ کے طور پر ہمارا پینل جو ان اپوزڈ ہوا ہے، تو اس میں مجھے وائس پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ملی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے ورکرز کی خواہش ہے ہمارے فیصل آباد کے اندر کہ آپ الیکشن لڑیں اور آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ اگر پارٹی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے تو الیکشن آپ لڑیں گے؟ اس ایسے میں عرض کروں گا کہ میں ڈے فرسٹ سے نا جی میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں. پارٹی نے جو بھی مجھے کوئی ذمہ داری دی ہے، میں نے اللہ کے فضل سے پوری ہر حتی امکان کوشش کی ہے پارٹی کی ذمہ داری وہ پوری کروں دیانتداری سے. اور اس کا صلاح مجھے یہ ملا ہے کہ ماشاء اللہ پارٹی پی ٹی آئی کے جتنے بھی سوکل ورکرز ہیں 96 سے لے کر ابھی تک پارٹی بڑھتی اللہ کے فضل سے بڑھتی جا رہی ہے، اور ورکر مجھے اس طرح پیار محبت دے رہے ہیں کہ وہ خود ہی سمجھتا ہے یہ جو سجاد کو جو عہدہ ملا ہے وہ خود ہی اس عہدے کے اہل ہیں. تو جیسے ہی پارٹی کوئی فیصلہ کرے گی، جہاں مجھے پارٹی کہے گی کہ سجاد تمہاری ہمیں یہاں ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. اچھا اب آتے ہیں تھوڑا سا اس میں شرط میرے یہ ہے کہ ورکرز کا اعتماد لے کے آؤں گا. نہیں وہ تو میں فیلڈ میں کام کرتا ہوں، ورکر سے ملتا ہوں، اور ورکر کی ڈیمانڈ ہے کہ خان صاحب کو جو ہے فیصل آباد کا ٹکٹ ملنا چاہیے. پرانے ورکر ہیں اور پرانا جنون ہے ان کے اندر، تو اب تک کپتان کے ساتھ ہیں، تو لہٰذا ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے اور یہ الیکشن بھی جو ہے وہ لڑیں اور انشاءاللہ جیتیں گے بھی. وہ اس لیے نا جی مسعود ہے کہ مجھے نا کوئی اللہ کے فضل کوئی لالچ طمع نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں پارٹی میں اس لیے آیا ہوں جی مجھے ٹکٹ ملے میں الیکشن لڑوں. میں جو بھی پارٹی اسائنمنٹ دیتی ہے میں ورکروں کے ساتھ مل جل کے سارے کام کرتے رہے. اس لیے ورکر جو ہے نا مجھے ان کا احترام ہے، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی ان کے پورے معیار پر اتر سکوں. یہی وجہ ہے کہ لوگ مجھ سے نا ہمدردی کر رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا موجودہ جو پہچان اس میں صرف یہ ہے کہ میں ترجیح دیتا ہوں خان صاحب کی ذات کو، میرا اپنا کوئی اس میں ایسا کردار نہیں ہے، میری پہچان جو صرف پی ٹی آئی اور عمران خان ہے. اچھا اس میں آپ کو موجودہ سسٹم پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. کپتان پہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں اور اخلاقی طور پر بھی کپتان کا مورل ڈاؤن کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. آپ اتنی دیر سے کپتان کے ساتھ ہیں تو کیا کہیں گے کپتان کا حوصلہ، جرأت، جذبہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ جو مقدمات جاتے ہیں نا جی سیاست میں، یہ ایک پاکستان کی سیاست کا ماحول ایسا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے تنگ کرنا ہو
بھیجا اسے فیلڈ سے ایک طرف رکھنا، تو ایسے جعلی جھوٹے مقدمات جو وہ بنتے رہتے ہیں، لیکن خود ہی وہ لوگ بعد میں مقدمات بنانے والے اپنی بات پہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. تو خان صاحب ماشاءاللہ ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کرائسس میں اپنے آپ کو نکل کے جاتے ہیں باہر اور نکھرتے ہیں زیادہ. تو ماشاءاللہ وہ بڑے اسٹرانگ نروس کا آدمی ہیں خان صاحب جو ہیں، اور ان کا موقف جو ہے بڑا زبردست ہے، اسپیشلی جب وہ لا الہ الا اللہ پہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کے آگے کوئی چیز جو نہیں وہ نہیں ٹھہرتی. اچھا، ابھی چند دن پہلے، ایک دو دن پہلے خان صاحب نے ایک پیغام جاری کیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ورکرز کو چاہیے کہ وہ 8 فروری کو یا جب بھی الیکشن ہو تو بھرپور طریقے سے باہر نکلیں، ووٹ ڈالیں. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ورکر کو؟ دیکھیے یہ ہمارے پاس اس وقت یہ ووٹ جو ہے نا جی، یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور پارٹی سیاسی پارٹیاں بنتی جو ہیں وہ اقتدار میں ووٹ کے ذریعے آ سکتی ہیں، اس طرح تو نامینیشن پہ نہیں آتی. خان صاحب کو اتنے موقع ملے ہیں، مجھے یاد ہے کہ جب ہم شروع میں آئے تو خان صاحب کو آفر ہوئی کہ انہوں نے خان صاحب کو یہ 99 میں بھی آفر آئی کہ آپ کوئی لسٹ دے رہے ہیں ہم آپ کو، یہ 97 میں بھی، اس سے بعد میں بھی. لیکن خان صاحب نے کہا میں جب بھی آؤں گا الیکشن لڑ کے آؤں گا، الیکشن کے بعد میں حکومت میں آنا. اور اب بھی ہمارے ورکروں میں، پاکستان کی عوام میں یہ جذبہ ہے عمران خان کی ہمدردیوں کا، وہ اپنا عمران خان کی ذات پہ اعتماد کرتے، وہ الیکشن کے ڈے پہ بتائیں گے کہ عمران خان پر کتنا اعتماد ہے. جی اچھا، اب آتے ہیں ہم، ہماری جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو تنظیم سازی کا. جی تو اب آپ کس انداز میں تنظیم سازی کریں گے ورکر کی؟ ان کو عہدے سارا ظاہر ہے آپ نے کرنا ہے، تو کس انداز میں کریں گے؟ کیا آپ کا لاہ عمل ہے؟ اس وقت جو فوکس جو ہے نا پارٹی کا وہ ہے الیکشن پر. جی، تنظیمیں ہماری جو پہلی بنی ہوئی ہیں وہی کنٹینیو ابھی وہ کریں قائم گے، رہیں گی. وہ قائم رہیں گے. صرف وہاں پہ ری شفلنگ ہو رہی ہے جہاں لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. کوئی یہ لوگ جو پارٹی میں آئے تھے اور پارٹی چھوڑ کو چلے گئے ہیں، یہ لوگ حادثاتی طور پہ آئے تھے، ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا. وہ تو ایڈوانٹیج انہوں نے لی عمران خان کے نام کی، عمران خان کے پروگرام مشن کے اس کے. لیکن آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو لوگ رہ گئے ہیں، آپ نکھار ہے، اس سے پتہ چل گیا ہے کہ کون برے وقت میں عمران خان کے ساتھ ٹھہرا ہے. تو انشاءاللہ جو لوگ اپنے قائم دائم ہیں یا اپنے ان کو کمیٹیڈ لوگ ہیں تو ان کو ضرور اچھی پوزیشن ملیں گی، جگہ ملے گی پارٹی میں. جی خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ٹیم پھر آپ کو مبارکباد دیتی ہے اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور یہ تھوڑا عرض کروں گا، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، جو آپ مجھے مبارکباد دیتے ہیں، یہ ورکرز کو مبارکباد ہے کہ میں اسی طبقے سے ہوں، ورکر کے طبقے سے ہوں، اور ورکر کی جیت ہے. جی ورکر کی جیت ہے جی، یہ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. اور سب سے بڑی بات ورکر کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا، انہوں نے ہمیشہ ایک ورکر کی طور پر کام کیا ہے، پارٹی کے لیے لیڈر کے طور پر کام نہیں کیا. گو یہ لیڈر ہیں، اور ورکر بھی ان کو اپنے درمیان پا کر بہت بہتر محسوس کرتے ہیں. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ ہمیں بتائیں میں کہاں ہوں. تو یہ نہیں کہتا یہ میرے سے ملنے کے لیے میرے دفتر پہنچ جائیں، لیکن یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ میں کہاں ہوں. ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ.